گزشتہ روز خبر آئی اور خبر آج بھی گرم رہی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپوزیشن کے کچھ ایم پی ایس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. یوں کہیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپوزیشن میں توڑ پھوڑ کے لیے متحرک ہو گئے ہیں. عثمان بزدار سے مسلم لیگ نون کے 6 اور پیپلز پارٹی کے 1 رکن یعنی 7 رکان نے ملاقات کی ہے. مسلم لیگ نون نے قیادت سے قانونی کارروائی کے لیے اجازت مانگی ہے اور مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی میاں جلیل احمد شرخپوری ہیں, اشرف علی انصاری ہیں, نشاط احمد ڈاہا, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی یہ ملاقات کی ہے اور ان کی بڑی ریزرویشن رہی ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی. مولانا غیاث الدین, اظہر عباس, محمد فیصل خان نیازی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں. پھر پیپلز پارٹی کے غضنفر عباس گنگا, وہ وزیر اعلیٰ سے انہوں نے ملاقات کرنے والے اپوزیشن کے گروپ میں شریک ہیں. اب یہ 7 افراد کے بارے میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے اور اس کے اوپر نون لیگ بھی اچھا خاصا غصے کا اظہار کر رہی ہے. یہاں تک کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب اگر ان کے اندر اتنی اخلاقی جرأت ہے تو پھر یہ اپوزیشن کے بینچز پر نہ بیٹھیں یا نون لیگ کے بینچز پر نہ بیٹھیں, ان کے ساتھ نہ بیٹھیں, اور اب نیکسٹ ٹائم جو سیشن ہوگا اور اگر یہ وہاں بیٹھیں گے تو ریٹیلیشن دی جائے گی. یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. جب ان سے بات کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ریزرویشن صرف ترقیاتی فنڈ وہ معاملات ہیں, ان کی بات نہیں سنی جاتی اور ان کے علاقوں کے اندر سے ان کو بہت زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ریٹیلیشن ہوتی ہے اور ان کی پارٹی ان کی بات نہیں سنتی ہے. تو اس وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملے ہیں اور ان کے آگے معاملات رکھتے ہیں. یہ جو اپوزیشن ارکان پہلے بھی 2 بار وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ملاقات کر چکے ہیں اور ان اراکین پنجاب اسمبلی کو ان کی پارٹی قیادت کی جانب سے شوکوز نوٹسز بھی جاری کیے جا چکے ہیں. شوکوز نوٹسز کے جواب میں ارکان نے آئندہ اجازت کے بغیر ملاقات نہ کرنے کا یقین بھی دلایا تھا. اب اس پہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بتایا کہ ہمارے 6 ایم پی ایس نے بغیر اجازت وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی ہے, قیادت کو آگاہ کر دیا اور کارروائی کی اجازت بھی مانگی ہے اور جلد ان کے اوپر کارروائی بھی کی جائے گی. عاصم نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے بھائی سینئر صحافی ہیں, سیاسی امور اور خاص طور پر مسلمون اور گورنمنٹ کو بڑے قریب سے ان کے معاملات کو سمجھتے ہیں. سب بہت بہت شکریہ سر. سر کیا یہی وجوہات ہیں کہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اپنی پارٹی میں, خاص طور پر یہ جو 6 نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ہیں, اور جب وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ان کو ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کوئی ترقیاتی کام ان کے علاقوں میں نہیں ہو رہا ہے, صرف یہی وجہ ہے؟ دیکھیں, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ سر ایشو یہ ہے کہ سیاسی طور پر جب دیکھا جاتا ہے تو جوڑ توڑ, ایک تو 2-3 سیزن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ جب جوڑ توڑ کر رہے ہوتے ہیں تو حکومت جو بنا رہا ہوتا ہے وہ جوڑ توڑ کرتا ہے, اور خاص طور پر جب اس کی میجورٹی بہت کم ہو, اور اگر کوئی معاملات اسی طرح اپوزیشن کے لوگوں کو توڑتے ہیں تو وہ مین اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کتنی اسٹرینتھ کم ہوئی ہوتی ہے اور اس اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے وہ اپوزیشن کے اندر دراڑ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ بے شک ترقیاتی منصوبوں کو کے حوالے سے انہوں نے ملاقات تو کی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تیسری ان کی ملاقات تھی, اور اس حوالے سے اشرف انصاری کے جو بڑے بھائی ہیں, گو کہ وہ تحریک انصاف میں پہلے سے ہی ہیں, اور اشرف انصاری وہ مسلم نون میں ہیں اور گجرانوالہ کی سیٹ سے ہیں, کہ ان کے بھائی کو سیٹ نہیں ملی تھی, نون لیگ سے ٹکٹ نہیں ملی تھی, تو وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے, اور وہ مین اس کے اندر تمام کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس تمام صورتحال میں اس وقت اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ کیوں ملے ہیں, تو اس میں سب سے بڑی جو وجہ ابھی تک وہ نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ اگر وفاق میں تھوڑی سی خطرے میں ہے تو نیچے بھی انہیں جو اتحادی خاص طور پر مسلم لیگ کاف کی ناراضگی کی وجہ سے اگر کوئی ڈینٹ پڑتا ہے تو وہ اپنا ووٹ بینک استحکام میں لانے کے لیے لوگوں کو بتا رہی ہیں. اور اس طرح خبر, کیونکہ یہ نہ 3 مرتبہ یہ کوٹ ہوئی ہے, میڈیا میں آئی ہے, اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بڑی کنفرم بتا رہا ہوں کہ یہ تمام افراد جو ہیں یہ 3 نہیں بلکہ میرا خیال ہے یہ 300 بار ملے ہوں گے, اور جو مل چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہر کام ہو رہے ہیں ان کی مرضی سے. ان کے علاقوں میں ڈی پی او وغیرہ لگ رہے ہیں ان کی مرضی سے, وہاں پر جو بھی کام ہے ہر کام ان کا ہو رہا ہے, انہیں ترقیاتی بجٹ مل رہا ہے, اے ڈی پی میں انہیں خاص طور پر جو ہے ایلوکیشنز ہوئی, اور اس حوالے سے تمام جو معاملات ہیں یہ مسلم نون کی قیادت خاص طور پر شہباز شریف کے علم میں ہے. اور جہاں تک ان کا سیاسی مستقبل مسلم نون کے ساتھ کیا ہے, تو یہ تو ایک چیز روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ الیکٹیبل ٹائپ جو ان کے یہ افراد ہیں, ریاض الدین بھی جو پہلی مرتبہ جیت کے نہیں آئے, پہلے بھی جیت کے آئے ہیں, انصاریوں کی بھی اپنی ان کا پکا ووٹ بینک ہے. اسی طرح ڈہا جو نشاط ڈہا ہے ان کا بھی بڑا
پکا جو ہے ووٹ بینک ہے. اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کے ہیں غضنفر اور دیگر جو افراد ہیں مسلم لیگ کے, تو ان کے اپنے ووٹ بینک تو ہے اور انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے اگر مسائل حل نہ کیے تو ہمارا ووٹ بینک وہ متاثر ہوگا. اور مسلم لیگ نون یا دیگر پاکستان تحریک انصاف انہیں بھی پتا ہے کہ یہ الیکٹیبل ہیں, تو ہم نے انہیں اپنے ہاتھ میں بھی رکھنا ہے. یہ سارے الیکٹیبلز ہیں ساتھ کے ساتھ بالکل جی, ساتھ کے ساتھ الیکٹیبلز میں ہی آتے ہیں. جس طرح ایک 2017 میں بنا تھا, جنوبی 17 اور 18 کے اندر بنا تھا, 17 کے آخر میں اور 18 میں سامنے آیا جنوبی نظام محاذ, تو یہ اسی طرح کا ایک ان کا گروپ بن چکا ہوا ہے. اور انہوں نے آنے والے دنوں میں ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کہاں پر رہنا ہے. مسلم لیگ نون نہیں یہ فیصلہ کرے گی, کیونکہ مسلم لیگ نون شاید فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ شاید وہ نہ دے. 2-3 لوگ پہ ہیں جن میں نشاد رہا, جلیل شکوری, اس کے علاوہ غیاث مولوی غیاث الدین اور دیگر جو ہے, یہ 3 افراد کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے انہیں اب ٹکٹ نہیں دینی, کیونکہ ان کے میڈیا میں بیانات آئے. ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتاؤں, آپ اپنے آرکائیو میں نکال سکتے ہیں. جس دن بجٹ شروع تھا مسلم لیگ نون نے اسپیشلی جو تصویریں اندر سے, کیونکہ تمام تو سرکاری کوریج ہو رہی تھی اس مرتبہ کرونا کے باعث, تو جو تصویریں انہوں نے اپنی شیئر کی ہیں اپنے احتجاج کی, اسپیشلی انہوں نے تصویریں اتروائیں مولوی غیاث الدین کی, اشرف انصاری کی, جن میں انہوں نے حکومت کے خلاف پلیٹ کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس پر مہنگائی کے اور دیگر تمام معاملات پہ حکومت کے خلاف نعرے بازی اور نعرے بھی کر رہے ہیں. ان کی ویڈیوز ہیں, ان کی یہ کہ ابھی ہم پچھلے ہفتے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ سیاست کتنی بے رحم ہے کہ ایک طرف وہ حکومت کو گالیاں بھی ڈلوائی انہوں نے, لیکن اس کے باوجود یہ الیکٹیبلز ہونے کا یہ فائدہ یہ ہوتا تو ہے, یہ ایک پریشر گروپ بن جاتا ہے, الیکٹیبلز ہمیشہ بن جاتے ہیں. لیکن یہ کہیے گا کہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے وہ کیا ایکشن کر رہے ہیں ان کے خلاف, کوئی ہے پلان کیا؟ دیکھیے جی, پیپلز پارٹی کی طرف سے تو پیپلز پارٹی کی اس وقت پنجاب میں جو کہا جائے کہ وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور ان کی اکثریت بالکل نہیں ہے, اس لیے وہ ان ظفر عباس کے وہ ابھی تو وہ اٹھائیں گے, لیکن ان کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم یہ لوٹے ہیں اور انہیں حکومت کو کرنا چاہیے. تو سیاسی جو بیانات ہیں وہاں تک تو یہ معاملہ ہے, لیکن اگر آنے والے دنوں میں ابھی نہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان کے خلاف کسی قسم سے موو کرے, تو یہ رہیں گے تو پیپلز پارٹی میں رہیں گے. ہاں جہاں تک رہی نون لیگ کی, تو نون لیگ کو کیونکہ اگر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ مائنس کی ہوا چل رہی ہے, شاید پرائم منسٹر نے بھی خود بھی کہہ دیا کہ مائنس کو کوئی ہو بھی جائے لیکن یہ نہیں چھٹیں گے, تو اگر تو مائنس کی طرف معاملہ جاتا ہے تو جو نمبر گیم ہے تو وہاں پر انہیں چاہے یہ وزیر اعلیٰ سے ملے یا وزیر اعظم سے. اس کے عاصم کتنے چانسز ہیں, اس کے کتنے چانسز ہیں کہ یہ 6 یا 7 افراد پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں یا اپوزیشن بینچز سے اٹھ کے حکومتی بینچز پر آ جائیں, اس کے کتنے چانسز ہیں؟ اس میں 0% چانسز ہیں. اچھا, نہیں آئیں گے یہ نہ یہ حکومتی بینچوں میں جائیں گے. حکومتی بینچوں میں جائیں گے تو یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے بائی دا ظاہر پارٹی آف الیکشن کمیشن. بالکل ٹھیک ہے. جو اس کے علاوہ اور اگر یہ تحریک انصاف کو جوائن کرتے ہیں یہ پھر بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو یہ کسی صورت نہیں جائیں گے. انہیں اگر ڈسکوالیفائی کرانا ہوگا تو ایک ان کے لیے اپلیکیشن موو کرنی پڑے گی ڈسکوالیفیکیشن کی, اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جائے گی. وہ کب لگتی ہے, کب فیصلہ ہوتا ہے. اچھا, ویسے عاصم یہ بڑی دلچسپی صورتحال یہ بن رہی ہے کہ اگر پارٹی ان کو بے دخل کرتی ہے پارٹی سے تب بھی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, اگر یہ پارٹی میں موو کرتے ہیں چینج کرتے ہیں تب بھی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, تو نون لیگ کی 6 سیٹیں تو کم ہو گئیں, وہ اور پریشر بلڈ ہو جائے گا. یعنی ان کے کھاتے میں آئے نہ آئے پی ٹی آئی کے, لیکن نون لیگ کا جو پریشر گروپ بننا تھا وہ کم ہو گیا. یہ بات دلچسپی لگ رہی ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, اسی لیے نون لیگ کبھی بھی انہیں یہ صرف بیانات دیں گے, بالکل صحیح, کہ کسی صورت بھی انہیں ڈسکوالیفائی نہیں کروائیں گے. بالکل صحیح. اس وقت انہیں تو ایک بندے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر انہوں نے باہر کے کسی بندے کو ملانا ہوگا تو وہ پہلے انہیں منا لیں گے, ان کی ملت کرنے کر لیں گے. ٹھیک ہے, ہم اگلی آپ کو ٹکٹ بھی دیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے وہاں سے گورنمنٹ سے فنڈ لے لیا, کوئی بات نہیں, ہم آپ کی تلاشی کرتے ہیں. بڑا پریشر گروپ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا, آپ آرکائیو سے بے شک اس کی جس دن پنجاب اسمبلی کا بجٹ پاس ہوا ہے اور اس دن باقاعدہ طور پر ان کی تصویریں ان کی جاری کی گئی, اور مجھے اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ شاید اسی لیے یہ 2-4 لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ پریشر گروپ تھے.
آج یہ میڈیا میں ان کی تصویریں چلیں تو یہی پیسے جائے گا یہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن ہمارے بڑا پوائنٹ، بہت پوائنٹ، سی ایم ہاؤس کے جو ہمارے ذرائع سیکریٹریٹ کے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو آئے روز ہی وہاں پر ہوتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا یہ سینکڑوں بار ان کی ملاقاتیں. میں سمجھ گیا. ایک آخری سوال کیونکہ 1 منٹ میرے پاس باقی بچا. آصف بھائی بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے ریز کر دی ہیں. یہ جو شہباز شریف صاحب ہے یہ خاموش ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے شہباز شریف اس وقت جس طرح آ کے انہوں نے پہلے اپنی موومنٹ شروع کی اور اس کے بعد خاص طور پر جو ایڈونچر ہوا نیب کا اور پھر وہ اس کے بعد غائب ہو گئے اپنے گھر سے اور پھر انہوں نے اس وقت وہ جو ہے ضمانت پر وہ باہر بیٹھے ہوئے. نیب کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ان کی ضمانت وہ ختم ہو جائے اور وہ انہیں ہمیں مسئلہ پھر گرفتار کر لیں گے. تو اس حوالے سے وہ باقاعدہ طور پر بار بار چیئرمین نیب بھی اور دیگر تمام جو ہے وہ کہہ بھی چکے ہیں. تو اس وقت ان کی یہی ہے پہلی پریورٹی یہی کہ وہ سیاسی طور پر جو ہے اپنے آپ کو سیکیور کریں اور شاید اگر کوئی موو چلے گی، اگر کوئی مائنس کی موو چلے گی تو یہ بڑی آپ کو ریپڈلی آپ کو نظر آئے گا پاکستان کی سیاست میں. اگر ہوگا تو یہ نہیں ہے اگر کیلکولیشن وہ کرنے کے لیے شاید خاموش ہو اپنے وہ پتے استعمال کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ اس حد تک کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو پچھلے دنوں ان کی موو بنی ہوئی تھی جون کے اندر کے وہ گرفتار ہونے لگے ہیں. بالکل صحیح. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اگست تک ایک یہ بڑی عید جو ہے عید قربان تب تک تو کم از کم وہ شاید مجھے باہر نظر آ رہے ہیں. آصف آئی گاٹ یور پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. آپ بزی تھے، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ذکر کرتے ہیں. وہ خود سے ہی -1 فارمولے کی باتیں کر رہے ہیں اور اس پر سیاسی تجزیہ کار یہاں تک کہ اپوزیشن والے وہ بھی حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں. ذرا اس کے اوپر انالیسز لیتے ہیں کہ وہ کیوں باتیں کر رہے ہیں اور کس کو کر رہے ہیں. بریک کے بعد